وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا پہلا جمعہ ہے۔ اس سے گزشتہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے کے جمعے کو استقبال رمضان اور روزے کے مقصد کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ مقصد روزہ یہ ہے کہ تقویٰ، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔ تقویٰ کیا چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ تقوی سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور تقوی کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے روزے سے۔ یہ دو باتیں بہت اہم ترین ہیں، کیونکہ جب تک کہ آپ مقصد روزہ نہیں جانیں گے، آپ کے روزے کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اکثریت مسلمانوں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزے کے مقصد کو نہیں جانتے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک رسمی طور پر ایک عمل ہے جو ہر رمضان ہم کر لیتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، تو یہی روزہ ہے اور یہی مقصود ہے۔ ہرگز یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ ہے یہ اس کا حصول، تقوی کا حصول یہ اصل مقصود ہے۔ تقویٰ کیا ہے وہ بھی جان گے، تقویٰ کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے وہ جانیے۔ میں آپ کو ایک بالکل عام فہم مثال کے ذریعے سے یہ سمجھاتا ہوں کہ روزے میں تقویٰ کس طریقے سے آپ کو حاصل ہوگا۔ انتہائی شدت کی گرمی کے زمانے میں جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور دوپہر کے وقت میں آپ کو شدید بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناقابل برداشت، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل تنہا ہیں گھر میں یا اور کہیں پر، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ نے پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا یا نہیں کھایا، لیکن اس کے باوجود بتائیے آپ کہ کون ایسا مسلمان ہے جو چھپ کر پانی پی لے گا یا کھانا کھا لے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ یہ یعنی کیسے سے کیسا مسلمان بھی جو ہے یہ حرکت نہیں کرے گا، اور وہ تکلیف کو برداشت کر لے گا غروب آفتاب تک۔ تو آخر یہ کیا چیز ہے جو اس کو روک رہی ہے؟ یہی تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، خوف خدا، وہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ کی بڑی عدالت کا قائم ہونا، حساب و کتاب اور جزا و سزا کا قانون مقرر ہے، اس وجہ سے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو وہ چیزوں سے بچا لیتا ہے جو کر سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے اس کو۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے رمضان کے روزے میں وہ جو ہے بنا دیکھے کہ کسی کو بھی تنہائی میں بھی جو ہے میرے خوف کی وجہ سے میرے احکامات کی پابندی کرنے لگ جاتا ہے، ایسا ہی غیر رمضان میں بھی، روزے کے باہر بھی ایسے ہی احکامات کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ کہ انسان کے جو ہے دو وجود ہیں، ایک جسمانی وجود ہے، دوسرا اس کا روحانی وجود ہے۔ جسمانی وجود جو یہیں سے مٹی سے بنایا گیا ہے، یہیں کی غذاؤں سے بنایا گیا ہے، اور یہیں پر وہ مر کر فنا ہو جاتا ہے،
روحانی وجود جو ہے، روح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بھیجی ہے، وہ مر نہیں سکتی۔ انسان کے انتقال ہونے کے بعد وہ روح واپس کر دی جاتی ہے، لوٹا دی جاتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ لیکن کیا بدقسمتی اور المیہ ہے کہ انسان جو جسمانی وجود ہے اس کے لیے تو بہت محنتیں اور کوششیں کرتا رہتا ہے، اس کو سجانے سنوارنے کے لیے، اس کو اچھا تندرست رکھنے کے لیے، اور وہ بیمار پڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائیں لیتا ہے، پرہیز کرتا ہے تاکہ اس کا جسم اچھا رہے، تندرست رہے۔ لیکن روح بیمار ہو جا رہی ہے، روح کو غذا نہیں مل رہی ہے، اصل روح ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیے آپ، روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، کلام اللہ کو پڑھنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ اب اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتا ہی ہے، تو وہ مردہ نہیں کہلاتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو غیر مومن ہے، وہ تو مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، تو مردہ ہے۔ لیکن جو زندہ ہے، وہ زندہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے اللہ کے ذکر میں کمی کی وجہ سے، احکامات کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک بار کم از کم ایسی ریہرسل ہو جائے، نیٹ پریکٹس جسے کہا جاتا ہے، کہ کچھ ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے جو مردہ ہونے جا رہی تھی، روح کمزور پڑ گئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، وہ روح پھر سے اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندوں کی روحیں جنت میں جانے کی مستحق بن جائے اور انتہائی صحت مند ہو جائے، وہ بیماریاں اس کی ختم ہو جائے۔ جیسا کہ جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ دوا بھی لیتے ہیں اور پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، صرف دوا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ پرہیز نہیں کریں گے تو دوا کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روحانی وجود کو باقی و برقرار رکھنے کے لیے اور اچھا رکھنے کے لیے چاہیے کہ آپ اللہ کا ذکر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزار لینا، یہی پرہیز ہے۔ اس کی وجہ سے روح مضبوط ہوتی ہے۔ یہی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے، اس لیے روزہ ہم سے رکھوایا جاتا ہے تاکہ ہماری روح مضبوط ہو جائے۔ یہاں تک تو روزے کے جو مقصد تھا اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ اب روزے کے کچھ احکامات اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ دوسرے پارے ہی میں، چند دن تو ہے یہ، ایسے کون سے زندگی بھر کے روزے تم کو رکھنا ہے؟ سال بھر میں صرف ایک مہینے کا تو روزہ ہے، 11 مہینے تو کھاتے پیتے ہی رہتے ہو، تو ایک مہینے کا کیا اہتمام نہیں کر سکتے تم لوگ اللہ کے لیے؟ ایام معدودات۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اس کو رعایتیں اور سہولتیں اور کنسیشنز دیے ہیں روزے میں بھی، جیسے دیگر عبادات میں اس کو جو ہے کنسیشنز دیے گئے ہیں۔ ہر عبادت میں دیکھیے آپ کنسیشنز اور رعایتیں اور سہولتیں ہیں انسان کو، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نمازوں کے سلسلے میں بھی دیکھیے آپ کہ سفر میں ہے تو اس کو قصر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، 2 رکعت، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے نماز کے پڑھنے کے سلسلے میں اگر تکلیف ہے، پیروں میں تکلیف ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو لیٹ کر یا اشاروں سے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس کی بھی رعایت دی گئی ہے۔ بہرحال نماز تو ادا کرنا ہی پڑے گا، لیکن رعایتیں اور کنسیشنز رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی کے استعمال سے اگر جو ہے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو پانی کے بغیر جو ہے تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی، دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پاک مٹی سے جو ہے انسان تیمم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکی عطا فرما دیتے ہیں، وہی پاکی دے دیتے ہیں جو پانی سے استعمال کی بات ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یہ سہولتیں دے رکھی ہے۔ یہ ایک فطری مذہب ہے، اسلام ہی ایک واحد فطری مذہب ہے جس میں جو ہے انسانوں کی رعایت کی گئی ہے، انسانوں کے لیے سہولتیں رکھی گئی ہیں،
یونیورسلی ایکسیپٹیبل مذہب یہ دین ہے، اسی وجہ سے کہ ساری دنیا میں یہ قبول کیا جا رہا ہے کہ عین فطرت کے مطابق ہے، یہ فطرت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی بھی مشقت میں ڈالنے والی چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ جہاں جہاں پر انسان کو ناقابل برداشت تکلیف ہو جاتی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایت دے دی ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں بھی اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے۔ دو رعایتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں کیا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا سب سے پہلے بس جو اس ماہ مبارکوں کو پائے تو چاہیے کہ روزے رکھیں، یہ حکم دیا گیا ہے سب کے لیے، عام و خاص۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب کنسیشنز کی بات آ رہی ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو مریض ہو اس کے لیے رعایت ہے۔ سب سے پہلا کنسیشن یہ ہے جو بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے۔ اور بیمار کیسا بیمار، اس بات کا احساس ہم کو خود ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے لوگ روزوں سے جی چرانے کے لیے، روزہ چھوڑنے کے لیے اپنی بیماری کا اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میں بیمار ہوں۔ یہ انتہائی غلط حرکت ہے۔ ایسا کرنے سے جو ہے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ آپ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، اور بیماری ایسی ہونی چاہیے کہ ناقابل برداشت تکلیف ہے آپ کو، اور تکلیف مزید بڑھ جائے گی، بیماری اور اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو پھر وہ بیماری میں جو ہے روزہ رکھنے سے آپ کو جو ہے سہولت دے دی گئی ہے، رعایت دے دی گئی ہے۔ ورنہ عام طور پر جو بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں وہ 2-3 دن کی جو ہے سیزنل بیماریاں ہوتی ہیں، وائرل، کچھ کھانسی بخار ہو گیا، کچھ سردی کا اثر ہو گیا، یا اور کچھ درد ہو گیا، کچھ تکلیف ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے یہ بیماری میں شامل نہیں ہے۔ یہ تو عام چیز ہے جو آپ اس کے رہتے ہوئے دنیا بھر کے کام کاج کرتے رہتے ہیں، تو پھر روزے میں کیا رکاوٹ ہے آپ کے لیے؟ بیماری ایسی ہونی چاہیے جس سے مرض بڑھ جائے گا روزے کی وجہ سے، اس کے لیے خود آپ پہلے اپنے حکیم اور ڈاکٹر ہیں، اپنا خود جائزہ لیجئے کہ آپ کی بیماری کس حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مسلم ڈاکٹر متقی و پرہیزگار ہو اس کے پاس جا کر آپ معائنہ کرائیے اور اس سے مشورہ لیجئے۔ غیر مسلم ڈاکٹر سے مشورہ مت لیجئے اس سلسلے میں، ان کو پتہ نہیں ہے روزے کی اہمیت کا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جو مسلم متقی ڈاکٹر ہے وہ صحیح طور پر آپ کو مشورہ دے گا کہ واقعی میں آپ کی یہ جو بیماری ہے اس سے بیماری بڑھ جائے گی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو، لہٰذا آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر وہ آپ کو مشورہ دے گا تو پھر اس کے مشورے پر عمل کیجیے، ورنہ معمولی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بیماری نہیں کہلائے گی، روزے کو رکھ لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات سن لیجیے کہ آج میڈیکل سائنسز بہت ترقی کر چکی ہے، اور کئی ایک بیماریوں کے بارے میں یہ بات سامنے آئی گئی ہے، ریسرچ سامنے آئی ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماریوں میں جو ہے اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوتی ہے، بیماریاں اچھی ہو جاتی ہیں۔ ایسی کئی بیماریاں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بیماری کینسر آج جس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہیں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اس کے ریسرچ کے سلسلے میں جس کو نوبل پرائز دیا گیا تھا وہ سائنٹسٹ سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا کینسر کا علاج تو میں نے دریافت نہیں کیا ہے بلکہ کینسر کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں اس کو میں نے دریافت کر لیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کینسر جو ہے وہ ہوتا ہے جو پیٹ میں جب آپ کی غذا اچھی ہوتی ہے تو وہ کینسر اور زیادہ پھلتا پھولتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے آپ کا معدہ تو اس کے جو جراثیم ہیں وہ جو ہے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو گندگی ہے کینسر کی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے اس سے پوچھا گیا کہ وہ کتنے گھنٹے درکار ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اس نے کہا کہ کم از کم 8-10 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا، اور کتنے دن سال میں ایسا پریکٹس کرنی پڑے گی، تو کہا کہ کم از کم 7-8 مہینے تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا بہترین انتظام کر دیا ہے کہ اس کو فرض بنا دیا، اور 1 مہینہ 30 دن تک جو ہے تقریباً ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رکھتے ہیں، اور نہ صرف 7-8 گھنٹے بلکہ 12-13 گھنٹے ہم جو ہے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کینسر کے جو سیل ہیں وہ خود بخود ختم ہونے لگ جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی لیور سے متعلق، معدے سے متعلق بیماریاں، ایسے بے شمار بیماریاں ہیں جو
پیٹ میں غذا اگر کم جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، زیادہ کھاتے رہنے سے جانوروں کی طرح بیماریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ مسلسل منہ چلاتے رہنے کی عادت ہے انسان کو، خاموش نہیں بیٹھتا۔ 4-5 گھنٹے اگر آپ نہیں کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کا پورا اندر کا جو سسٹم ہے وہ بہترین طور پر جو ہے سکون کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے، اس کو جو ہے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو آرام مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بے شمار خرابیاں اور بیماریاں ہیں جو کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جو آپ روزہ رکھیں تو خود بخود اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رہا مریض کے سلسلے میں جو ہدایتیں دی گئی تھی کہ اس کو کنسیشن دیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اولا سفر، جو سفر میں ہیں، مسافر کے لیے رعایت دی گئی ہے۔ مسافر کسے کہا جاتا ہے؟ 3 منزل جب طے کر لے گا وہ اپنے گھر سے نکل کر تو مسافر کہلائے گا۔ 1 منزل 24 کلومیٹر کی آج کے حساب سے، اس طریقے سے 3 منزلیں ہوگی 72 کلومیٹر، 72 کلومیٹر کی 3 منزلیں جب وہ طے کر لے گا تو مسافر کے زمرے میں آ جائے گا، اور اس کے لیے مسافر کی جو سہولتیں اور رعایتیں ہیں اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اب اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے، کیونکہ اس زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں، بڑی شدت کا سفر ہوتا تھا اور بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی تھی انسان کو، پیدل سفر، اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، موسم کی شدت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے لیے روزے میں اگر اس کو تکلیف ہو جائے تو اس کو پریشانی ہو جا سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نرمی دے دی تھی کہ تم روزہ نہ رکھو تو بہتر ہے اگر تم کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو۔ لیکن آج کا سفر ویسا سفر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہزاروں سے کلومیٹر آپ جو ہے 5-6-8 گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کارز ہیں، اور ایئر کرافٹ میں بھی ویسا ہی، آپ ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جا رہے ہیں، گلف کنٹریز کو 3-4-5 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا آپ کو۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ آپ روزہ نہ چھوڑیں بلکہ روزے کو پورا کر لیں۔ یہ دونوں کے لیے بتایا گیا ہے قرآن میں۔ اب احادیث سے جو ہے اور کچھ مزید وضاحتیں ہوئی ہیں جن کے لیے روزے میں سہولت دی گئی ہے، وہ یہ ہے، وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض و نفاس، ان کے لیے جیسا کہ نماز نہیں پڑھنا ہے اس وقت، اس دوران تلاوت قرآن نہیں کرنا ہے، ویسے ہی روزہ بھی نہیں رکھنا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کنسیشن دیے ہیں ان کو، جو حیض میں اور نفاس میں ہیں، ان کی جب تک کہ وہ طہارت نہ حاصل کر لیں اس وقت تک ان کو روزے کی معافی ہے، روزہ ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ اور 2 قسم کی عورتیں ہیں جن کے لیے سہولت اور رعایتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ حاملہ عورتیں، اور دوسری جو ہے جو فیڈنگ مدر ہے، جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور جو حمل سے ہے، اس کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ ہے، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اور جو بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اس کی غذا کا انتظام ہو رہا ہے، اگر اس میں کمی ہو جائے تو دودھ ہو سکتا ہے کم ہو جائے، تو اس لیے رعایت دی گئی ہے کہ وہ عورتیں بھی اپنا روزہ مؤخر کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ فیدۃ الطعام مسکین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یہ روزوں کی جو چھوٹ دی گئی ہے تو اس کے سلسلے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ فدیہ دے دیں مسکین اور محتاج کو تو تمہارا جو ہے اس کا بدل ہو جائے گا۔ یہ عام اصول بیان کیا گیا ہے، فدیہ ہر چیز کے لیے نہیں چلے گا، روزے کا بدل روزہ ہی ہوگا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ عام تصور پایا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے اور فدیہ دے دیں گے، کچھ پیسے پھینک دو، ختم ہو گیا قصہ اور بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، بتا دیا گیا ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شیخ فانی ہیں، جو اتنی بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے خواہ جواب دے چکے ہیں، اب اس کو یہ امید نہیں ہے کہ اس کی طاقت پھر سے بحال ہوگی اور پھر سے وہ روزے رکھے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ ایسی شدید بیماری جس میں اس کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ یہ بیماری میرے ساتھ ہی جائے گی، اب یہ بیماری سے میں واپس نہیں آؤں گا، تو پھر اس کو جو ہے فدیہ دینے کی گنجائش اس کے لیے ہے۔ ورنہ بیماریاں بہت سے ہوتی ہیں، علاج کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تمام بیماروں کو چاہیے کہ روزہ رکھے، روزے کا بدلہ روزہ ہی ہوگا۔ مسافر جو سفر میں روزے کو چھوڑا تھا، اس کے لیے بھی سفر سے واپس آنے کے بعد اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ جو عورتیں ناپاکی کی حالت میں روزہ چھوڑی تھی اور جو بچوں کو دودھ پلانے کے سلسلے میں یہ حالت حمل میں جو اس نے روزہ چھوڑا تھا، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے روزے جو پورے کرنے ہیں وہ پورے کر لیں پاکی کی حالت حاصل ہو جانے کے بعد۔
فدیہ یہ ہوگا کہ یہ صدقہ فطر جو ہے وہ بالکل یہی فدیہ ہے، ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا، وہ کم از کم 70 روپے سے 100 روپے ہوتا ہے ایک دن کا، ایک روزے کا بنے گا جو بھی فدیہ دے رہا ہے۔ ہاں یہ ایک جو ہے احتیاط کی تدابیر کے طور پر یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو وقتی طور پر جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کسی وجہ سے، جس کو کنسیشن ملا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے اگر فدیہ دے دیں تو بہتر ہے، بعد میں پھر روزے کا بدلہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن وقتی طور پر پتہ نہیں کہ بعد میں زندگی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی یا اور کوئی حالات پیش آ جائیں گے، لیکن روزے کی نیت ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھنا ہی ہے، یہ روزے کا بدل میں رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن فدیہ بھی دے سکتا ہے ساتھ میں اگر وہ چاہتا ہے تو۔ یہ تمام باتیں وہ سہولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی ہو، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کے مختلف احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان کو سہولتیں دی ہے، کہیں پر مشقت نہ ہو جائے اس کو، کہیں پر ایسی بے جا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کو، اور کہیں پر ناقابل برداشت تکلیف نہ ہو جائے اس کو۔ لوگ اس کو سن کر کہتے ہیں کہ پھر تکلیف تو مشقت تو دین پر عمل کرنے میں بھی ہوتی ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی مشقت ہوتی ہے، تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جس میں مشقت نہیں ہوتی؟ یہ تو بتائیے آپ۔ تھوڑی بہت مشقت تو ہر جگہ ہوگی، لیکن بہت زیادہ ناقابل برداشت جو چیز ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے وہ سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہیں۔ اب آخر میں 1-2-3 منٹ میں اس کے اہم احکامات روزے کے متعلق بیان کر دے کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ روزہ کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے شک ہو جاتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اس وجہ سے، تو سن لیجئے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ بات اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک چیز تو یہ کہ آپ بھول کر کچھ کھا پی لیے، یا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا آپ نے بھول کر، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ آپ روزہ ہیں اور آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد آپ کو یہ بات یاد آئی کہ میں تو روزہ تھا، تو وہ اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا دیا پلا دیا۔ اسی طریقے سے آپ بھول کر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیے، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو یاد نہیں تھا، روزہ ہے آپ، تو وہ بھی معافی ہے اس میں بھی۔ آپ سر پر جو تیل لگاتے ہیں اس میں آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا ہے، انجیکشن جو لیتے ہیں بیماری کے علاج کے لیے اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا ہے آپ کا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس میں روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بعض وقت گرمی کی وجہ سے انسان عین افطار کے وقت ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے یا منہ پر چیٹے مارتا ہے، جس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ انسان کو جو احتلام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ منہ بھر کر اپنے آپ ہو جانے سے بھی اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا، لیکن اکاریاں لے کر ہاتھ ڈال کر اگر آپ نکالیں گے تو اس سے روزہ خراب ہوگا آپ کا۔ خود بخود نیچرلی خے ہو جائے تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی زخم آ جائے اور خون نکل جائے آپ کا تو بھی اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ جو بھی نیچرلی ہوں گے، قدرتی طور پر ہوں گے جو چیزیں، اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ جس سے روزے میں خرابی ہوگی وہ بھی سن لیجیے۔ سب سے بڑی خرابی اور جس میں بھول چوک لوگوں سے ہو جاتی ہے وہ سحری کے وقت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ سحری میں جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ سحری کرنے میں جو ہے تاخیر کرو، تو سحری کرنے میں تاخیر اتنی بھی مت کر دو کہ وقت گزر جائے۔ تاخیر اس لیے کہا گیا ہے کہ عام طور پر ایک رواج بنا لیا گیا ہے کہ رات میں کھا کر سو جاؤ، صبح میں کہاں اٹھیں گے۔ یہ کرنا بالکل غلط ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، اس کا ثواب ہے، اور سحری کو بالکل آخری وقت تک کھانا۔ آخری وقت کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے جب تک کھائیں گے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فجر کی اذان تک کھایا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ سحری سے۔ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہماری مسجدوں میں جو نمازیں اذان ہوتی ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس وقت تک سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سحر کے وقت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں جو اوقات آپ کے لیے لکھ کر رکھ دیے گئے نظام الاوقات میں، بالکل اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور احناف میں جو ہے احتیاطاً جو ہے 11 منٹ پہلے سحر بند کرا دی جاتی ہے، جیسا کہ ابھی آج موجودہ 5:20 پر وقت فجر کا شروع ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس
نظام الاوقات میں جو بتایا جاتا ہے 5:08 پر سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے، اس لیے کہ کہیں تھوڑی بہت اگر دیر ہو جائے تو مینیج ہو جائے گا، 1-2-4 منٹ اگر کھانے میں دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ 20 منٹ لے کر چلیں گے، 5:20 منٹ، 1 منٹ بھی اگر تاخیر ہو گئی تو آپ کا روزہ چلا گیا۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سحری میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، عجلت کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ہونا ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور روزہ یعنی وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت احتیاط کرنا، پانی کے منہ میں لیتے وقت غرارہ نہیں کر سکتے آپ۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو عام حالات میں آپ کو غرارہ کرنا ہے، آپ منہ اچھی طریقے سے صاف کر لیں جب آپ روزے سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ وضو کرتے وقت ناک میں پانی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں چڑھانا اوپر، کیونکہ وہ اوپر اگر چڑھائیں گے تو اندر چلا جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ 2 ایسے مقامات ہیں جو ڈائریکٹ جا کر آپ کے حلق سے ملتے ہیں، ناک اور کان، ENT جسے کہا جاتا ہے، ایئر، نوز، تھروٹ۔ یہ 2 چیزوں میں اگر آپ دوا ڈالیں گے یا پانی ڈالیں گے تو حلق میں پہنچے گا۔ کہاں پر؟ کان میں اور ناک میں۔ وہ حلق میں جو چیز پہنچ جائے گی وہ معدے میں پہنچے گا، اس سے روزہ آپ کا جو ہے فاسد ہو جائے گا۔ 2 چیزوں میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ ناک میں کوئی دوا اور پانی نہیں ڈال سکتے، کان میں کوئی دوا اور پانی نہیں ڈال سکتے حالت روزے میں۔ آنکھ میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آنکھ کا کنیکشن بھی ہوتا ہے تھروٹ سے، اس لیے تینوں میں جو ہے احتیاط کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہ سب جائز ہے، جس سے کسی قسم کا کوئی روزے میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ چاہے آپ انجیکشن لگا لیں، چاہے آپ جسم پر تیل لگا لیں، سر پر تیل لگا لیں، یا پانی نہا لیں، یا آپ کو منہ بھر کر خے ہو جائے یا احتلام ہو جائے، یا بھول چوک سے آپ کھانا کھا لیں، تو بھی جو ہے آپ کے روزے میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رمضان کے روزوں کو رکھنا ہمارے لیے آسان کرے، اور اس میں دیگر عبادات کا کرنا بھی ہمارے لیے آسان کرے، اور اس کو بے حد و حساب قبول فرمائے، اور اس کا بہترین اور بھرپور اجر ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔